آیت نمبر 32 سورہ شورى پارہ نمبر 25۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالأعلام، صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی بھی بیان کی ہے اور ساتھ ساتھ مشرکین کے لیے دنیاوی ڈراوا بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائیں، اور جو تم سمندر کے اندر چلاتے ہو کالأعلام، وہ اتنی بڑی ہیں جس طرح پہاڑوں کی طرح، بڑے بڑے بحری جہاز پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، جس طرح پہاڑ زمین پہ گاڑے ہوئے نظر آتے ہیں دور سے اونچے بلند، تو اسی طرح وہ کشتیاں اور جہاز بھی سمندر کے اوپر اس طرح پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کہ دیکھو پانی ہے، پانی کے اوپر چھوٹا سا پتھر بھی پھینکو وہ نیچے چلا جاتا ہے، لیکن ٹنوں کے حساب سے وزنی یعنی کشتیاں اور بحری جہاز وہ سمندر کے اوپر سے گزر کر جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، اور تجارت کا بڑا حصہ جو وہ اسی سمندری راستے کے ساتھ وابستہ ہے، بلکہ 80% تجارت اسی راستے سے ہوتی ہے اب بھی۔ اور پھر مکہ والے جو ہے نا، وہ چونکہ یہ بحیرہ احمر جو ہے اس کے ذریعے افریقہ کی طرف بھی جو ہے نا وہ تجارت وغیرہ کرتے تھے، حبشہ کی طرف بھی جاتے تھے کشتیوں پہ سوار ہو کر، تو ان کے لیے ایک طرح کا ڈراوا بھی ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ اپنی مہربانی سے کشتیوں کو چلا رہا ہے، سمندر میں بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں اور تم ادھر ادھر منتقل ہوتے ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جب تم کشتی پہ سوار ہو کر جا رہے ہو، بالکل جب کشتی درمیان میں پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ ہوا کو ہی روک دے، تو بادبانی کشتیاں کس طرح چلیں گی؟ وہ کشتیاں اسی جگہ پہ سمندر کے درمیان میں کھڑی کی کھڑی رہ جائیں گی، تو پھر تم نہ ادھر کو رہو گے نہ ادھر کے رہو گے۔ تو فرمایا کہ اس میں صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ صبار یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہر پریشانی پہ صبر کرنے والے۔ شکور یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو صبر و شکر کرنے والے جو ہے نا، جب پریشانی آئے تو اس پہ صبر کرنے والے ہو، جب نعمت ملے تو اس پہ شکر کرنے والے، اترانے والے نہیں ہیں، ان کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ استدلال کرتے ہیں کہ جو رب ذوالجلال اتنی بڑی بڑی کشتیاں جو ہے وہ پانی پہ چلا سکتا ہے، تو وہ دنیا کا نظام بھی چلا سکتا ہے، اور وہ انسان کو دوبارہ زندہ کر کے جو ہے وہ کھڑا بھی کر سکتا ہے۔ اور یا فرمائے کہ وہ ہوا کو نہ روکے، ویسے ہی کشتی کو ڈبو دیں اور اس میں سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ مثلا سمندری جہاز جا رہا ہو اور ناموافق ہوا آ جائے اس کی وجہ سے، یا سمندر کی موجیں تیز ہو جائیں ان کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے کشتی کو جب الٹ دے اور سارے لوگ ہلاک ہو جائیں، تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ اور ساتھ یہ بھی دوبارہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کی سزا دیتے ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کما حق کو لوگوں کی غلطیوں کی سزا دیں ان کو، تو دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ زمین پہ ایک جاندار بھی باقی نہ رہے، اتنے زیادہ گناہ لوگوں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے الجوار، کشتیاں ہیں فی البحر، سمندر میں، کالأعلام، پہاڑوں کی طرح بلند۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یسکن الریح، وہ ٹھہرا دے ہوا کو، فیظللن، پس ہو جائیں وہ کشتیاں رواقدہ، کھڑی کی کھڑی، اعلیٰ ظاہری، اس سمندر کی پشت پر، کہ وہ سمندر کی پشت پر بالکل درمیان میں کشتیاں کھڑی کی کھڑی رہ جائیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ او یوبقہن، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے، بما کسبوا، ان کے کیے کے بدلے۔
کہ جو گناہ انہوں نے کیے ہیں ان کے گناہوں کے کیے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے بہت زیادہ، اور یا یہ کہ معاف کر دے بہت زیادہ کو، کہ بہت سارے گناہوں کی سزا ہی نہ دے، معاف کر دے، اور بہت سارے گناہوں کی سزا نہیں دیتا، معاف کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اچھا گرامر کے اعتبار سے یہ واو حرف عطف ہے، یعلم یہ جو ہے نا معطوف ہے، اور اس کا معطوف علیہ موصوف ہے لینتقم منہ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ان لوگوں کو ہلاک کرے ان کے کیے کے بدلے، کیوں؟ فرمایا تاکہ ان سے انتقام لے، اور ان کی ہلاکت کی وجہ سے وہ لوگ اللہ فرماتے جو ہماری آیتوں میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں اور ہماری قدرتوں کا انکار کرتے رہتے ہیں، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہلاک کر سکتا ہے، تاکہ وہ ان کے لیے نشان عبرت بن جائے اور وہ اس سے عبرت حاصل کر لیں کہ جو اللہ کی وحدانیت میں خلل ڈالنے والے ہیں، نہ ماننے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ ان کو کیسے ہلاک کرتا ہے۔ اور پھر ما لہم من محیص، اور وہ یہ بھی جان لیں کہ ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے کہ جس میں وہ آرام کریں گے، بلکہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے تباہی اور بربادی ہو۔ فرمایا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک اس لیے کرے گا تاکہ ان سے انتقام لے، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور جان لیں وہ لوگ یجادلون جو کہ جھگڑا کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، کیا جان لیں جی؟ ما لہم کہ نہیں ہے ان کے لیے من محیص چھٹکارا، یعنی چھٹکارے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ اور بچنے کی جگہ، فرمایا کوئی بھی نہیں ہے ایسی جگہ کہ وہاں ان کے لیے کوئی ٹھکانہ مل جائے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، نہیں، بلکہ وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مشرکین اور دنیا پرستوں سے فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا مال تمہیں مل گیا ہے تو اس پہ تمہیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا عارضی سامان ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے، زندگی بھی ختم ہو جانے والی ہے اور یہ سامان بھی ختم ہو جانے والا ہے۔ بعض دفعہ ایک آدمی کے پاس اربوں ہوتا ہے، چند دنوں میں ڈوب جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو فرمایا یہ دنیا کا مال ہے، اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں فرمایا کہ نیک اعمال کرو، اچھے کام کرو، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیامت میں نعمتیں اور مال تیار کر رکھا ہے وہ تمہیں ملے، اور وہ اللہ کے ہاں جو مال ہے وہ بڑا ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، فنا نہیں ہوگا۔ دنیا کا مال تو فنا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن قیامت میں جو اللہ تعالیٰ مومنوں کو جو کچھ عطا کریں گے جنت میں وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، فنا نہیں ہوگا۔ اچھا وہ اب کن لوگوں کے لیے ہے آخرت کا، کہ آخرت کا جو اجر اور ثواب اور نعمتیں جو رب ذوالجلال نے تیار کر رکھی ہیں وہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی کچھ نشانیاں بیان کر دی، وہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن میں یہ نشانیاں پائی جائیں گی، یہ چیزیں جن میں ہوں گی۔ اب پہلی چیز کیا ہے جی؟ للذین آمنوا، وہ ایمان والے، یعنی ایمان لے آئے، کیونکہ کفر کی حالت میں اگر کوئی آدمی کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس کی وجہ سے اس کو توفیق دے دے ایمان کی، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ کفر پہ مر جائے تو دنیا میں ڈھیروں نیک کام کر کے چلا جائے، اس کی بخشش نہیں ہے، آخرت کی نعمت اس کو نہیں ملیں گی۔ تو فرمایا کہ للذین آمنوا، ایک تو ان کے لیے جو ایمان لائے، پہلی صفت۔ نمبر 2 وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے رب پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اس کو پورا کرتے ہیں، باقی نتیجہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں، یعنی جو انسان کے اپنے بس میں ہے وہ انسان کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح کسان کا کام ہے، یعنی مناسب وقت میں ہل چرانا، اچھا بیج ڈالنا اور زمین میں پانی دینا، اور پھر جب اگ جائے تو اس کی گوڈی کرنا اور تالی کرنا، دیگر جتنے بھی لوازمات ہیں وہ سارے کے سارے کرنا، اور پھر اس کھیتی کو پال کے جوان کر کے تیار کرنا، یہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ تو یہ ہے توکل۔ یہ توکل نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ دونوں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے جی بس اللہ توکل کھانا ہے کہ کھاؤں گا، ایسا نہیں، یہ اس کو تعطل کہتے ہیں۔ توکل یہ ہے کہ جو اپنے اختیار میں اسباب ہیں وہ اختیار کر لے اور اس کے بعد آگے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے دور دراز سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ تو دور سے آئے ہو، سواری پہ آئے ہو، گزارے سواری کدھر ہے آپ کی؟ فرمانے لگے جی باہر میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا باندھا کہ نہیں؟
کہنے لگا نہیں باندھا نہیں، میں نے کھلا چھوڑا اللہ توکل۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں یہ توکل نہیں ہے، پہلے جاؤ اس کی ٹانگ باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ جس طرح اب گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، اگر کسی جگہ پہ کھڑی کرنی ہے تو اس کے اپنے لوگ وغیرہ ساری چیزیں جو اپنے بس میں ہیں وہ مکمل کی جائیں اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کیا جائے۔ ویسے اگر کوئی آدمی سٹارٹ چھوڑ کے گاڑی کھلی کہ آ جائے اور کہہ دی اللہ توکل، تو یہ تو بالکل جو ہے نا وہ توکل نہیں ہے بلکہ کیا تعطل ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے۔ دوسری صفت ہے یہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، یہ تیسری صفت بیان کرتی کہ بڑے گناہ اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہے، چوری ہے، زنا ہے، ڈاکہ ہے، کسی پہ الزام ہے، تہمت ہے، اور دیگر اور جو غیبت ہے، اس طرح کے جو بڑے گناہ ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو بھی جو ہے وہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور پھر بالفواحش، بے حیائی والے کام، ہر وہ کام جو بے حیائی کی طرف لے جاتا ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آخرت کی نعمتیں تیار ہیں۔ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں دوسرے مقام پر کہ اگر تم بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو چھوٹے گناہ خود بخود معاف ہوتے رہیں گے۔ سورہ نساء میں نا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچاؤ گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہ تم سے ویسے ہی دور کرتے جائیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ جگہ میں، جنت میں۔ اور وہ چھوٹے گناہ کس طرح خود بخود معاف ہوتے ہیں؟ مسجد کی طرف آؤ، ایک قدم اٹھاؤ، ایک گناہ معاف، ایک نیکی ملتی ہے، درجہ بلند۔ وضو کرو، چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور ہاتھ دھو تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، پاؤں دھو تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو گویا ہر نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چھوٹے گناہ ویسے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں بڑے گناہ جو ہے وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں چھوٹے گناہ جو ہے ہم خود بخود ہی اس کے دور کرتے رہیں گے، اور وہ جنت کا اور اسی طرح آخرت کی نعمتوں کا مستحق بن جائے گا۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصہ آ جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اصل میں ایک ہے غصے کا آنا یہ برا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ وہ انسان ہی نہیں کہ جس کو غصہ نہ آئے، غصہ لازماً آتا ہے، کسی کو جلدی آ جاتا ہے، کسی کو بدیر آتا ہے، کوئی صبر والا ہوتا ہے بہت دیر سے آتا ہے، لیکن غصہ ضرور آتا ہے۔ لیکن جو کامل مومن ہے اور جو اکمل انسان ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اور اسی طرح قرآن مجید میں جو غصے کے فضائل، غصے کو قابو کرنے کے فضائل لکھے ہیں، اس بات کے فضائل نہیں ہیں کہ بھئی وہ غصہ اس کو آتا ہے یا نہیں آتا، یعنی جن لوگوں کو غصہ آتا ہے اور وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو ان کا جو ہے نا وہ بڑا درجہ بیان کیا گیا حدیث مبارکہ میں بھی اور قرآن مجید میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ لوگوں جلدی کرو، دوڑو اس جنت کی طرف اور اللہ کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا پرہیزگاروں کے لیے جو ہے نا وہ تیار کر رکھی ہے۔ کون سے؟ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، جو خوشحالی تنگحالی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور جو ہے غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو وہ وہاں بھی فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی نعمتیں ہیں وہ غصہ پینے والوں کے لیے بھی ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اگر ان کو غصہ آتا ہے تو وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو نافذ نہیں کرتے، حالانکہ طاقت بھی ہوتی ہے، طاقت کے باوجود بھی نافذ نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتیں اور اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اور پانچویں صفت بیان فرمائی جن کے لیے رب ذوالجلال نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ پانچویں صفت یہ ہے والذین استجابوا لربہم، یعنی وہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آتا ہے اس کو مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، کوئی بھی حکم جو رب کا ہے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اور چھٹی صفت بیان فرمائی واقاموا الصلاۃ، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔
نماز جو اس کو نہیں چھوڑتے، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہر حالت میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور 7ویں صفت بیان فرمائی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آپس کے جو کام ہیں ان کو باہم مشورے سے طے کرتے ہیں، مشورہ سے حل کرتے ہیں۔ اصل میں دنیا میں احکامات دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ ہیں جن میں قرآن و حدیث کی طرف سے نص موجود ہو، کوئی آیت ہو یا حدیث، اس میں تو جو ہے نا وہ مشورے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں تو بس اس کو ماننا ضروری ہے، اس میں اجتہاد، قیاس، مشورہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب جس طرح مثال کے طور پر وہ جو قرآنی صریح احکامات ہیں، اب ان کے خلاف پارلیمنٹ میں بحث کر کے مشورہ کر کے کوئی قانون بنانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو قانون بنا ہے وہ بنا ہی بنا ہے۔ ہاں، جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوانین نہیں بنائے گئے یا اللہ کا حکم نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اگر کوئی مشورہ کر کے طے کرتے ہیں تو یہ سنت ہے، یہ ٹھیک ہے۔ مثلا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم نہیں آیا تھا کہ کس طرح دی جائے، نماز کے لوگوں کو کس طرح بلایا جائے، اس کے لیے آپ علیہ السلام نے باقاعدہ مشورہ کیا تھا، ساتھیوں کو بلایا اور جمع کیا، مشورہ کیا، تو اس بات پہ اتفاق ہو گیا جی کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو ایک شخص کھڑا ہو کر بلند جگہ پہ کہہ دے جی الصلاۃ جامعۃ، نماز ہونے والی آ جاؤ۔ لیکن اس رات پھر حضرت عبداللہ ابن زید ایک صحابی، ان کو خواب آیا، اور خواب میں جو ہے نا وہ 2 فرشتے ان کو نظر آئے سفید کپڑوں میں ملبوس، اور ان کے پاس ایک ناقوس تھا، یہ کہنے لگے جی یہ مجھے دے دیں، ہم جو ہے اس کے ساتھ تم کو نماز کے لیے بلائیں گے بجا کر۔ انہوں نے کہا جی اس سے کوئی بہتر کلمات آپ کو نہ بتا دیں، تو انہوں نے پھر فرشتوں نے ان کو یہ کلمات اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک یہ سارے کلمات ان کے سامنے پڑھ دیے، اور ان کو یاد ہو گئے، اور صبح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر سنائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت بلال کو بتاؤ، اس لیے کہ اس کی آواز اونچی ہے، اور پھر حضرت بلال کو سکھایا اور انہوں نے وہاں اذان شروع کی۔ اور اس رات تقریباً یہ 20 صحابہ کو جو ہے نا وہ خواب آیا تھا، لیکن سب سے پہلے بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن زید ہیں۔ اور یہ الصلاۃ خیر من النوم یہ بعد میں جو ہے نا اس فجر کی نماز کے لیے ایڈ کیا گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ صبح کی سنتے پڑھ کے پھر تھوڑا سا آرام کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ عام لوگوں کی نیند جب گہری ہو جائے، سو جائے، تو وہ نیند ناقض وضو ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انبیاء کی نیند جو ہے نا وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تنام و عینایا، میری آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام و قلبی، میرا دل نہیں سوتا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال اٹھانے کے لیے آئے نا، تو یہ الفاظ کھڑے ہو کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نیند جو ہے نا وہ نماز سے بہتر ہے۔ تو آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، فرمایا بلال یہ بڑے اچھے الفاظ ہیں، ان کو صبح کی اذان میں شامل کر لیں۔ تو یہ پھر اس وقت سے شامل ہوئے۔ اسی طرح وہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا کہ کیا کرنا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کر کے ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا تھا۔ پھر عہد کی جنگ کے بارے میں بھئی کیا کریں، مدینہ میں لڑیں یا باہر، تو پھر وہ دونوں طرح کی حالات تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ زیادہ جوشیلے جو کچھ نوجوان تھے ان کی رائے پہ فیصلہ کر دیا کہ باہر جا کے لڑیں گے، اور پھر باہر جا کے لڑیں۔ لیکن اس مشورے میں جو ہے نا وہ جو اختیار ہوتا ہے وہ اسی کو ہوتا ہے جو کہ صدر مجلس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی بھی کام کا ارادہ کر لیں تو پھر آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے شروع کر دیں۔ تو اس لیے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشورے میں خیر ہے۔ گھر میں کوئی بھی اگر کام کرنا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کہ جس میں قرآن و سنت کی طرف سے صراحتاً حکم نہیں کیجیے کرو، تو اس کے بارے میں باہم مشورہ کر کے اس کام کو کرنا یہ بہت بہتر ہے۔ بعض دفعہ ایک رائے ہوتی ہے اور اس رائے کے ساتھ 2 3 4 رائے اور مل جاتی ہیں، اور اس سے کوئی اچھا راستہ نکل جاتا ہے۔ اور آگے 8ویں صفت بیان فرمائی تھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور 9ویں صفت بیان فرمایا اگر ان پہ کوئی زیادتی کرتا ہے تو بدلہ لیتے ہیں، لیکن بدلہ پورا لیتے ہیں۔ اگر بدلہ لینا پڑ جائے تو اس میں زیادتی نہیں کرتے، یہ نہیں کہ اگر کسی نے 1 تھپڑ مارا تو اس کو 5 مار دیتے، نہیں، بلکہ برابر۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، فرمایا اگر کوئی آدمی کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا اس نے کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی کسی کو معاف کر دیتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے تو یہ تو بہت بہتر ہے، یہ تو بہت ہی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے اپنی طرف سے، بہت بڑا اجر دیں گے۔ معاف کرنا یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی
کہتا ہے میں بدلہ ہی لوں گا، اور بدلہ لینے میں آگے حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر وہ ظالم بن جائے گا، اور جب ظالم بن جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا اس کی کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے نا تقریباً 9 صفات بیان کی ان کی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ فرمایا نا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، بس جو تمہیں دیا گیا ہے کسی بھی چیز سے تو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور بہت زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے اور بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون، اور وہ جو بچتے ہیں کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غصے ہوتے ہیں، ہم یغفرون، تو معاف کر دیتے ہیں، یعنی جب ان کو غصہ آتا ہے تو لوگوں کو ان کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا، اور وہ جو حکم مانتے ہیں لربہم، اپنے رب کا، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وامرهم شورى بینہم، اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں ان کے درمیان۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو کھانے کے لیے دیا یا مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ، وہ اذا اصابهم البغي، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، ظلم کرتے ہیں ان پر، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ، برائی کا بدلہ، سیئۃ، برائی ہے، مثلہ، اسی کی مثل، یعنی جتنی کسی نے زیادتی کی ہے اتنی آگے سے اس کو بدلہ دیا جائے۔ لیکن فرمایا جو بدلہ نہیں دے گا، فمن عفا، جس نے معاف کیا، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ پر ہے، اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، ہاں فرمایا کہ جو ظلم کے بعد بدلہ لے، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، بس ان لوگوں پر کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی کوئی الزام نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی پہ زیادتی کی نا جی، تو جس پہ زیادتی کی ہے تو وہ اگر بدلہ لیتا ہے اتنا ہی جتنی اس پر زیادتی ہوئی ہے، تو فرمایا اس پر کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے برا کام کر دیا، نہیں، یا اس کو کوئی ملامت شروع کر دے جی آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، وجہ یہ کہ اس پہ ظلم ہوا، اس نے بدلہ لیا ہے اور بدلے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ فرمایا کہ انما السبیل، بے شک جو راستہ یا الزام، علی الذین، ان پر ہے، یظلمون الناس، جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے، کہ زمین میں سرکشی اور فساد کرتے ہیں نا حق۔ کسی کو کیا حق ہے کہ اللہ کی زمین میں جو ہے نا وہ شرارتیں کرے، لیکن فرمایا کہ جو ناجائز شرارتیں کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ جو ہے نا وہ قابل ملامت ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، شدید تکلیف پہنچانے والا، دکھ دینے والا۔ اور آخر میں فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ، البتہ وہ آدمی جس نے صبر کیا، اس پر کسی نے ظلم کیا نا جی، تو اس نے صبر کیا، وغفر، اور معاف کیا، ان ذالک، بے شک یہ، لمن عزم الامور، یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہیں، یہ بڑے ہی اعلیٰ کاموں میں سے ہیں، بڑا قابل قدر کاموں میں سے ہیں۔ اور اس طرح ہے مشکل، لیکن جو آدمی اب باوجود طاقت کے وہ کسی کو معاف کر دیتا ہے اور صبر کر لیتا ہے، تو فرمایا یہ بڑے پن کا کام ہے، من عزم الامور، بڑا پن، یہ بڑا پن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی